ٹائم میں گنجائش ہے تو میں ایک اور بسم اللہ جی. پالان کی یہ بات ہے، یہ منبر واہ 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 واہ. بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میدان خم ولایت حیدر کی بات ہے. جبریل لے کے جاؤ یہ بلغ کی آیتیں، کہہ دو کہ اب یہ کار پیغمبر کی بات ہے. پالان کی یہ بات ہے، یہ منبر کی بات ہے. بعد نبی علی ہیں ولی کہہ چکے رسول. بعد نبی علی ہیں ولی کہہ چکے رسول. بھولے وہ کس طرح کے یہ گھر گھر کی بات ہے. فتح حنین و خندق و خیبر کی بات ہے. ایک فرد ہے لگے ہے یہ لشکر کی بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ. گونجے گا اب اذان میں علی ولی کا نام. قلب منافقین پہ یہ خنجر کی بات ہے. مومن کے دل ہے شاد، منافق جلے ہوئے. صاحب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. واہ 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 سبحان اللہ. ماشاءاللہ جیتے رہیں. کیا بات ہے. کیوں کرنا تارش سے پتھر میں سنا، آخر تو یہ ولایت حیدر کی بات ہے. سبحان اللہ. بھاگے نہ کوئی کرو ایسا انتظام، بوزر کے کان میں یہ کنبر کی بات ہے. قائم ہے ابھی آخری مولا غدیر کا، میری نہیں یہ سورہ کوثر کی بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. آخری شعر پیش کرتا ہوں، بڑی توجہ چاہوں گا. باد غدیر بز میں
सकीफा में बैठना बादे गदीर बज़ में सकीफा में बैठना आवारगी ये फिक्र है ये ये बात है ये मिंबर की बात है मैदान खुम विलायते हैदर की बात है सलावत वारे दीगर सलावत सिर्फ 2.5 मिनट लगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह महराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली महराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे हैं अली काबा गवा दोष पैगंबर पे हैं अली जन्नत अली की मल्क है कौसर पे हैं अली हर जा मिलेंगे न दामन बचाइए हर जा मिलेंगे न दामन बचाइए बचना अली से है तो जहन्नम में नारा हैदरी अब आप और लगाएंगे भी नारे जरा देखिए नारे हैदरी माँ को जिला देता है नारे हैदरी माँ को जिला देता है यही वो नारा है जो हक से मिला देता है गुल उम्मीदों के यही नारा खिला देता है नारा ये वक्त की बुनियाद हिला देता है जुल्म के सर को झुकाया है इसी नारे ने जुल्म के कसर को ढाया है इसी नारे ने लगाए नारे हैदरी हैदरी नारों से इस्लाम की अजमत है यहाँ हैदरी नारों से इस्लाम की अजमत है यहाँ हैदरी नारा है तफसीर शुजाअत का बयान हैदरी नारा मोहब्बत का अखुवत का निशान हैदरी नारा है इस्लाम के दुश्मन पे गिरां नारे हैदरी नारा है वफादारों का नारा हैदरी नारा है वफादारों का दिल जला देता है ये दीन के गद्दारों का आखिरी बंद पढ़ता हूँ नारे हैदरी जन्नत को जमा करता है अज़्म मोमिन को यही कोहे गिरा करता है खैर से नारा ही ये शर को धुआं करता है फर्क मोमिन का मुनाफिक का आया करता है या अली कहने से मोमिन तो संभल जाता है सुन के ये नारा मुनाफिक वहीं जल जाता है नारा हैदरी माशाअल्लाह मोहम्मद बुलंदर सबसे पहले तमाम मोमिनीन को ईद ग़दीर ईद शुजाअत बहुत बहुत मुबारक बस एक छोटी सी मनकबत जिसका नहीं गदीर पे ईमान या अली 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 कैसे मैं उसको मानूं मुसलमान अली कैसे मैं उसको मानूं मुसलमान या अली और वो जो हुआ था बरसर मैदान या अली वो जो हुआ था बरसर मैदान या अली
بحروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی۔ سلمان بولے ممبر پالان دیکھ کر، سلمان بولے ممبر پالان دیکھ کر، ایسا کہاں تھا تخت سلیمان یا علی۔ اور دشمن ہے تیرا جو بھی وہ ابن کثیر ہے، دشمن ہے تیرا جو بھی وہ ابن کثیر ہے، تیرے لیے نبی کا ہے فرمان یا علی۔ اور قدموں میں ہے پرے ہوئے جس کے تمام تاج، قدموں میں ہے پرے ہوئے جس کے تمام تاج، ہے آپ اس حسین کے سلطان یا علی۔ ٹھنڈا کیا ہے آپ کا دل جس نے میں اسے، ٹھنڈا کیا ہے آپ کا دل جس نے میں اسے، کرنے سلام جاؤں گا کاشان یا علی۔ آگے آگے تشریف لیں تو آج جشن کا ماحول بن جائے گا۔ آج بہت بڑی دن ہے۔ محمد بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غدیری نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین۔ غدیر خواب ہے، قصہ ہے نہ کہانی ہے۔ غدیر خواب ہے، قصہ ہے نہ کہانی ہے۔ غدیر اصل میں ایمان کی نشانی ہے۔ غدیر اصل میں ایمان کی نشانی ہے۔ غدیر آئے بلغ کی ترجمانی ہے۔ غدیر آئے بلغ کی ترجمانی ہے۔ غدیر پیکر اسلام کی جوانی ہے۔ غدیر پیکر اسلام کی جوانی ہے۔ غدیر مہر ولایت کا عید کا دن ہے۔ غدیر مہر ولایت کا عید کا دن ہے۔ غدیر اصل میں مردوں کی عید کا دن ہے۔ غدیر اصل میں مردوں کی عید کا دن ہے، اور غدیر ہی نے بتایا کہ کون اپنا ہے۔ غدیر ہی نے بتایا کہ کون اپنا ہے، کسے گلے سے لگانا ہے، کس سے بچنا ہے۔ غدیر ہی نے بتایا کہ کون اپنا ہے، کسے گلے سے لگانا ہے، کس سے بچنا ہے۔ غدیر ایک حقیقت ہے، کوئی سپنا ہے۔ اگر کسی کے بھی ایمان کو پرکھنا ہے، اگر کسی کے بھی ایمان کو پرکھنا ہے، نہ مصطفیٰ کی نہ رب قدیر کی باتیں، تو چھیڑ دیجئے اس سے غدیر کی باتیں۔ نہ مصطفیٰ کی نہ رب قدیر کی باتیں، تو چھیڑ دیجئے اس سے غدیر کی باتیں، تو چھیڑ دیجئے اس سے غدیر کی باتیں۔ اللہ رے وہ دشت میں پالان کا ممبر، غدیر کا میدان ذہن میں لائیے۔ اللہ رے وہ دشت میں پالان کا ممبر، ممبر تھا مگر تخت سلیمان سے برتر۔ اللہ رے دشت میں وہ پالان کا ممبر، ممبر تھا مگر تخت سلیمان سے برتر۔ ممبر پہ دمکنے لگے جب حیدر و صفدر، ممبر پہ دمکنے لگے جب حیدر و سرور۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اب باندھ لو بستر، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اب باندھ لو بستر۔ سرگوشیاں کرتے تھے عجب بات ہوئی ہے، جس بات سے ڈرتے تھے وہی بات ہوئی ہے۔ جس بات سے ڈرتے تھے وہی بات ہوئی ہے۔ یہ چاند یہ سورج بھی
ڈھل گئے ہوتے، یہ چاند یہ سورج بھی ڈھل گئے ہوتے، اصول دین شریعت بدل گئے ہوتے، خلیل آتش دوزہ میں جل گئے ہوتے، کلیم برق تباہ میں پگھل گئے ہوتے، قسم خدا کی صغیر و کبیر کا مولا، قسم خدا کی کبیر و صغیر کا مولا، بچا کے لے گیا سب کو غدیر کا مولا، بچا کے لے گیا سب کو غدیر کا مولا۔ وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ اور وہ ریگ تپاں، ذہن میں لائیے غدیر، وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ وہ ریگ تپاں، تھے اضطراب و تذبذب میں طفلی میں پیر و جوان، صدائے غیر عمل سے سو رہی تھی اذاں، صدائے غیر عمل سے سو رہی تھی اذاں، منافقوں کی نگاہوں میں تھا دھواں ہی دھواں، منافقوں کی نگاہوں میں تھا دھواں ہی دھواں، یہاں سے سکہ ولایت کا چلنے والا تھا، یہاں سے سکہ ولایت کا چلنے والا تھا، اور منافقت کا جنازہ نکلنے والا تھا۔ یہاں سے سکہ ولایت کا چلنے والا تھا، اور منافقت کا جنازہ نکلنے والا تھا۔ وہ چہرے بتا رہے تھے پتہ سب کے خون کا، چہرے بتا رہے تھے پتہ سب کے خون کا، نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں، نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں، نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں، نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں۔ اعلان ہو رہا ہے خدا کے سفیر کا، اعلان ہو رہا ہے خدا کے سفیر کا، اور پیغام ہے یہ دوستو خم غدیر کا، پیغام ہے یہ دوستو خم غدیر کا، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے جناب امیر کا، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے جناب امیر کا، بس آسرا یہی ہے دل بے قرار کا، بس آسرا یہی ہے دل بے قرار کا، اور مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے جناب امیر کا۔ خم کے میدان میں جب نبی نے یہ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اعلان یہ بحروں نے بھی سنا تھا یا علی، اعلان یہ بحروں نے بھی سنا تھا یا علی، بخن کہا اور بغض میں مر گئے یا علی۔ دین مکمل ہوا تھا ولایت کے نور سے، دین مکمل ہوا تھا ولایت کے نور سے، یہ حکم خدا تھا مرضی پروردگار سے، یہ حکم خدا تھا مرضی پروردگار سے، حیدر کے ذکر سے سجی ہے یہ محفلیں، حیدر کے ذکر سے سجی ہے یہ محفلیں، مشکل کشا ہے ذہن میں ان کا غلام ہوں، مشکل کشا علی ہے میں ان کا غلام ہوں، مشکل کشا علی ہے میں ان کا غلام ہوں، کافی ہے میرے نام اعمال کے لیے، کافی ہے میرے نام اعمال کے لیے، مہدی بھی آج لکھتا ہے دل سے یہ منقبت، مہدی بھی آج لکھتا ہے دل سے یہ منقبت، آل نبی کی مدحت ہے اس کی بڑی عطا، آل نبی کی مدحت ہے اس کی بڑی عطا، وفا کے باغ میں کھلتی ہوئی کلی ہے غدیر، غدیر صبر و رضا کا حسین فسانہ ہے، غدیر اہل محبت کا آستانہ ہے، غدیر نور ہدایت کا استخارہ ہے، اور غدیر نور ابدیت کا استخارہ ہے، غدیر راہ حقیقت کا ایک دھارا ہے، غدیر راہ حقیقت کا ایک دھارا ہے، اور غدیر راہ حقیقت کا ایک دھارا ہے، غدیر ذکر محمد کا اعتبار بھی ہے، علی کے نام سے جڑتا ہوا وقار بھی ہے، علی کے نام سے جڑتا ہوا وقار بھی ہے، غدیر دین کی تکمیل کی بشارت ہے، غدیر دین کی تکمیل کی بشارت ہے، غدیر اہل یقین کے لیے سعادت ہے، غدیر اہل یقین کے لیے سعادت ہے، غدیر دل و اخوت کا ایک پیام بھی ہے، دلوں کو جوڑنے والا عظیم جام بھی ہے، دلوں کو جوڑنے والا عظیم جام بھی ہے، دلوں کو جوڑنے والا عظیم جام بھی ہے، غدیر عشق ولایت کا ابر بھی ہے یہاں، غدیر اہل وفا کی جستجو ہے یہاں، غدیر آج بھی زندہ ہے اہل دل کے لیے، غدیر آج بھی زندہ ہے اہل دل کے لیے،
ہدایتوں کا اجالا ہے ہر انسان کے لیے، ہدایتوں کا اجالا ہے ہر انسان کے لیے، ہدایتوں کا اجالا ہے انتہا ہر انسان کے لیے۔ اعلان ہو رہا ہے خدا کے سفیر کا، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے جناب امیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے جناب امیر کا۔ نعرہ حیدری، پڑھیں گے کوئی ہے؟ بسم اللہ، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ صلوات بڑھیے سب مل کے پڑھیے۔ علی 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 علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں کیا، علی علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی، مشکل میری حل کر دو مشکل کشا، علی علی علی، مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد، میں کیا بتاؤں طالب نصرت ہے کون کون، معراج میں خدا نے کہا یا علی مدد، علی 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 علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، کعبے میں بت میں نہیں توڑے اپنے ہاتھ سے، حضرت نے وہاں بھی کہہ کے پکارا علی 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 علی، انوار کبریا کا نظارہ علی علی، سرکار دو جہاں کا دلارا علی علی، نا طاقتی جیت کا تارا علی علی، بے چارگی کے وقت کا چارہ علی علی، سر ہو نہ سکا درے حیبر کسی سے جب سرکار نے دو جہاں نے پکارا علی 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 علی، او اے مینا تو وقت گزار، اے مینا تو وقت گزار، نعرہ پیر علی دا، اے مینا تو وقت گزار، نعرہ پیر علی دامار، علی 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 علی، او گہراں دی گل چھڑ دے یار، گہراں دی گل چھڑ دے یار، نعرہ پیر علی دامار، علی 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 علی، میں شردہ غم تازہ اونوں جیدہ پیر علی، میں شردہ غم تازہ اونوں جیدہ پیر علی، جنت انہیں کی کرنی جنوں نجف دے ملے گلی، جنت انہیں کی کرنی جنوں نجف دے ملے گلی، ایویں نہ کر سوچ بچا، نعرہ پیر علی دامار، علی 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 علی، جنت ہے جاگیر علی دی ایویں نہ گھبرا، جنت ہے جاگیر علی دی ایویں نہ گھبرا،
मुश्किल वेले सजना नारा पीर अली दाला बन जा हैदर दा हुबदा नारा पीर अली दा मार बन जा हैदर दा हुबदा नारा पीर अली दा मार अली 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 अपनी अपनी किस्मत होंदी जाने कुल जहां अपनी अपनी किस्मत होंदी जाने कुल जहां हैदर दे मस्तानियां दी बस होंदी ऐ हो बेचान मुनकर नू चढ़ जावे बुहा नारा पीर अली दा मार मुनकर नू चढ़ जावे बुहा नारा पीर अली दा मार अली 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 आखे आए सरताज नबी ने हैदर मेरा वली आखे आए सरताज नबी ने हैदर मेरा वली मेरे बाद अली है मौला कुल दुनिया दा पीर आखे नबियां दा सरदार नारा पीर अली दा मार अली 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 नारा हैदरी बहुत खूब माशाअल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर अल्लाह ऐसा मौका हर एक को दे बार बार फिर भी एक धरूद ले लेंगे जहाँ वालों ये मेरा मशवरा है अली को मान लेने में भला है जहाँ वालों ये मेरा मशवरा है सुभान अल्लाह अली की हर सिफत सिफ्त इलाही सितारों पे अली की बादशाही जरा तुम चांद का चेहरा ही देखो अली का नाम ही लिखा हुआ है सुभान अल्लाह अली को मान लेने में भला है जहाँ वालों ये मेरा मशवरा है तहारत भी अली के घर पली है अली मुश्किल कुशा शेरे जली है अली के दर की अजमत को बताने फरिश्ता बन के दर्जी आ रहा है अली को मान लेने में भला है जहाँ वालों ये मेरा मशवरा है दुरूद भेजो मत गुजारिश करूंगा कि गुलाम हुसैन अदील साहब से कि आज के जश्न से अपना खिताब फरमाएं एक दरूज भेजिए मोहम्मद
قائم آل محمد کی خوشنودی تاجیل ظہور اپنے امام کی دعاؤں میں شامل حال ہونے کے لیے بلند تر صلوات جو مومنین مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی، جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیر المؤمنین، جشن ولایت، جشن امامت، عید اللہ الاکبر، سب سے کائنات کی سب سے بڑی عید، موالیوں کی عید، مولا کی عید، جشن غدیر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن حقیقت میں جسے کہتے ہیں یوم التبسم، خوشی کا دن ہے، آج خوشی تبسم کا دن ہے۔ یوم الولایہ، آج کا دن ولایت کا دن ہے۔ یوم الامامہ، امامت کا دن ہے۔ عید ولایت بھی ہے، عید امامت بھی ہے۔ اور یہ جشن فقط آپ یہاں پہ نہیں منا رہے ہیں بولٹن میں، یہ جشن کا ہے زمین تا آسمان جاری ہے۔ زمین بھی جشن منا رہی ہے، آسمان بھی جشن منا رہے ہیں، جنت میں بھی جشن ہو رہا ہے، حور و غلمان بھی جشن منا رہے ہیں۔
جشن کا جو سلسلہ ہے بہت وسیع ہے، اس وجہ سے کہ کائنات کے امیر کا جشن ہو رہا ہے۔ اور جہاں عالم زر سے جب ان سے بھی پوچھا جاتا تھا نا، انبیاء سے اور حضور نے بھی جب پوچھا کہ اللہ کی طرف سے کہ آپ کیوں مبعوث ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک جواب دیا، اللہ کی وحدانیت بتانے کے لیے، آپ کی رسالت، علی مولا کی ولایت بتانے، علی کی ولایت کے لیے ہم مبعوث ہوئے ہیں، آپ کی رسالت کے لیے۔ تو میں یہ کہوں گا ایک جملہ کہ یہ جو جشن ولایت ہے، یہ فقط ہم انتظار میں نہیں تھے، پیغمبر انتظار میں نہیں تھے، آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک انتظار میں تھا، میرا دین کب کامل ہونے والا ہے، میرا دین کب مکمل ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے کہ ہر ایک انتظار میں ہے۔ جشن غدیر کا آدم بھی انتظار میں ہے، نوح بھی انتظار میں ہیں، ابراہیم بھی انتظار میں ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی انتظار میں ہیں، اس لیے کہ ان کے نقش کو زندہ کرنے والا، کہ جو فقط آدم نہیں ہے، علم آدم بھی ہے، نوح نہیں ہے فقط وہ علم نوح بھی ہے، موسیٰ نہیں ہے ہیبت موسوی بھی ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں فقط ابراہیم نہیں، خلد ابراہیمی بھی رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ جو جشن ہے اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے یہ آج کا جشن، یعنی جس سے مومن اور منافق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ جشن وہ ہے کہ جب انسان نام لیتا ہے علی کا، چہرے نکھر نکھر کے آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ جشن ہے جس کے لیے پیغمبر کو تاکید کی گئی ہے، فرمایا گیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول آپ تبلیغ کریں، آپ تبلیغ کریں۔ وہ تبلیغ ہوتی نہیں ہے جس میں ولایت نہ ہو، جس میں ولایت نہیں ہوتی اس میں تبلیغ نہیں ہوا کرتی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، فعل امر ہے، بلغ، آپ تبلیغ کریں، ما انزل الیک، جو اللہ کے رب کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ تبلیغ کا حکم کس نے؟ یا ایھا الرسول، پورے پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے، رسالت کو پورے پروٹوکولز کے ساتھ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ اتنا عظیم سلسلہ ہے کہ حضور نے اس حج پہ آنے کے لیے ساری طرف سے اعلانات کیے ہیں، ایک قسم کو سوشل میڈیا کام کرنا شروع کر دیا، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، بستی بستی جاتے ہیں، مدینہ کے اطراف میں سب کو جمع کیا، اور ہر طرف سے منادی دی جاتی تھی پیغمبر حج پہ جا رہے ہیں، آپ سب نے حج پہ آنا ہے۔ اس حج کے لیے حضور نے منادی دی، جس کی وجہ سے 70,000 حاجی تو فقط مدینہ سے آیا، 70,000 حاجی۔ اچھا پھر اطراف میں بھی، اس کے بعد مکہ میں دیکھیں، اس کے ٹوٹل جو تعداد ہے 1,24,000 جو حاجی تھے، اس کے ساتھ 15,000 حاجی تو خود مولا امیر المومنین یمن سے لے کے آئے تھے، تو کتنے بن گئے؟ اس کے بعد مکہ سے ملا کے 1,41,000 حاجی ٹوٹل۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے مسلسل، یعنی اعلان 1,41,000 سب کو اگر جمع کریں، 1,20,000 تو سنا ہے سب نے، 1,24,000 بھی سنا ہے، آج 1,41,000۔ چونکہ یمن والوں کو عمل کرنا ہے نا، وہ بھی تو حاجی ہیں۔ روٹ اس دن، حالانکہ یمن کا رستہ الگ تھا، روٹ یہ اختیار کر رہے ہیں آپ، اس کو جوفا کی منزل کی طرف، اس کو نقشے کو سامنے رکھیں، 1,41,000 حاجی، اور اس کے بعد حضرت جبریل آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حبیب، اللہ کے حبیب آپ کو حکم ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے ان کی عادتوں کا، ان کی عادتوں کا پتہ ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ فرمائے لوگوں کی گارنٹی تو میرے حوالے ہے، لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے،
اس وقت کہتے ہیں کہ پیغمبر نے غدیر کے موقع پہ یہ جو سخت لہجے میں آئی آیت وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ امر کو انجام نہیں دیا تو پھر مطلب یہی ہے کہ رسالت نہ رہی۔ یہ گویا تو ہم تھوڑا سا ادبی لحاظ سے کہتے ہیں نا، ورنہ گویا کا لفظ نہیں ہے وہاں پر۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رسالت جو ہے نا وہ رسالت نہیں رہتی ہے، رسالت آپ کی باقی رہتی ہے، ولایت علی سے باقی رسالت کی بقا کا راز ہے علی ابن ابی طالب۔ یا ایھا الرسول، فرمایا اس طرح کرو کہ جو آگے گئے ہیں انہیں پیچھے لے کے آ جاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو، اس وجہ سے کہ علی کی ذات کو سنگم بنانا ہے۔ علی کی ذات کیا ہے؟ نقطہ ارتکاز ہے، نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے رہنا، علی کے ساتھ رہنا۔ پیچھے رہو گے تب بھی گمراہی ہے، آگے بڑھو گے تب بھی گمراہی ہے، علی کے ساتھ رہو گے تو تمہاری نجات ہوگی، تمہاری حیات ہوگی۔ یعنی کیا ہے؟ اس میں اس غدیر وہاں پہ بڑے بڑے 5 قسم کے جس طرح جو ہے نا وہ پول تھے، حوض تھے، ان میں سے ایک حوض کا نام تھا غدیر، اس کے ساتھ 5 درخت تھے، اس کے ساتھ 5 درخت۔ حضور نے حکم دیا سلمان کو، مقداد کو، ابو ذر کو، جگہ کو صاف کر دیا جائے۔ وہ جو 5 درخت تھے اس کے ساتھ فرمایا کہ یہاں پہ ممبر بناؤ۔ ممبر بھی عجیب ہے، ممبر بھی عجیب ہے کہ جو اونٹ رکھنے والے ہیں تاکہ جب بھی پلانوں کو دیکھیں علی کو یاد کریں۔ سارا اہتمام کہا کہ نماز دوران یہاں پہ ہوگی۔ اب اس تپتی ہوئی شدت کے ساتھ، برننگ ویدر، اس حدت کے ساتھ، حتیٰ کہ خود باز گئے اور پھر ٹینڈ ہوئی، بولٹ ہوئے، اس کے بعد بعض کہتے ہیں کہ اپنی ابائیں رکھی سر کے اوپر، ایک ایسا چادر کا سر پہ، ایک ایسا پاؤں کے نیچے۔ اتنی شدید گرمی ہے، شدید گرمی میں حضور نے خطبہ دیا، خطبے میں 150 اللہ کی صفتیں بتائیں۔ کتنی؟ چونکہ ہمارے خطبہ تو پڑھتے نہیں ہیں، جو خطبہ غدیر ہے، خطبہ غدیر، اس پہ ایک دفعہ ہم نے پروگرام کیے تھے، میرے خیال 12-13 پروگرام میں خود خطبہ غدیر کے اوپر، خطبہ غدیر کے 150 صفتیں۔ سب سے پہلے اللہ کے جلال کو بتایا، اللہ کے جمال کو بتایا، اللہ کی صفات ذات کو بتایا، اللہ کی صفات افعال ہیں انہیں بتایا، اللہ کی صفات ان ساری بتانے 150 صفتیں اللہ کی بتائیں اس میں، اس خطبہ غدیر کی ابتدا۔ اچھا میں اس کے بعد بتاؤں 50 فضائل علی ابن ابی طالب کے بتائے اس خطبہ غدیر میں۔ خطبہ غدیر خلاصہ کر رہا ہوں، ظاہر ٹائم بھی دیکھ رہا ہے مجھے۔ خطبہ غدیر میں 150 اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات، جلال، جمال، 50 فضیلتیں علی ابن ابی طالب کی، یہ تو صراط مستقیم ہے۔ علی ابن ابی طالب کی وہ 50 صفتیں، 40 مرتبہ خطبہ غدیر میں علی کے نام کو لیا ہے۔ تم مولا سمجھ کے نہ لو تو سنت مصطفیٰ تو سمجھ کے لے لو۔ 40 مرتبہ علی کا نام لیا، 50 فضیلتیں، فضائل پڑھے حضور نے خطبہ غدیر میں۔ اللہ کی ربوبیت کے بعد، رسالت کے بعد، اس کے بعد حضور نے کیا کیا؟ خطاب کیا لوگوں کو، فرمایا کہ حاجیوں کو خطاب ہے، حاجیوں کو خطاب، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اب جب خطاب کیا ہے تو جب اس منزل پر آئے نا، یہ جو چوتھی منزل ہے، چوتھی منزل پر جہاں پہ اعلان کرتا تھا، فضائل بتانے تھے، یجلسون و یقومون، بعض اٹھتے تھے بعض بیٹھ جاتے تھے۔ اچھا مجلس خراب کرنی ہو تو یہی کام ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ کبھی کھڑے ہو جاؤ، کبھی بیٹھ جاؤ، جس بھی کھڑا ہو جاؤ بیٹھ جاؤ۔
یہ بھی اسی طرح ہو رہا تھا، حضور تاکہ پریشان کرنے کے لیے، سوچتا کہ ڈائیورٹ ہو جائے. یجلسون یقومون یجلسون یقومون، کھڑے ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے، کوئی کھڑے ہوتے تھے بیٹھتے تھے، ووٹنگ کرتے تھے بس. یعنی اس طرح بھی یہ بھی سلسلہ تھا. حضور تھوڑے سے پھر پریشان ہوئے کہ ہمیں پیغام دینا ہے. یہ پیغام تو ایسا پہلا پیغام پہنچایا تب بھی تو ایسے ہی تھا، اس وقت الزام تراشی شروع کر دی، اور اب یہ آخری پیغام کہ جو اللہ کی طرف سے سختی کے ساتھ آیا ہے. اللہ نے کہا کہ حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی حفاظت، لوگوں کو حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ میرا آخری حج ہے، اور اللہ کا رسول یعنی حضرت اسرائیل آ جائیں اور میں چلا جاؤں، میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. لوگ رو رہے ہیں، اب صحابی رونا شروع کر دی، یا رسول اللہ یہ آخری حج ہے، اس کا مطلب یعنی آئندہ سال سے پہلے حضور کی وفات حضرت آیات ہو جائے گی. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک صحیح طریقے سے پہنچا دیا ہے، یعنی یہاں تک کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ لوگوں کو صحیح تکلیف پہنچایا ہے؟ سب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا ہے، آپ نے ہمیں اخلاق سکھایا ہے، آپ نے ہمیں دین دیا ہے، آپ نے ہمیں قرآن دیا ہے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ ابھی الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ 3 دفعہ حضور نے پوچھا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی حق کے تصرف رکھتے ہیں. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں یاد رکھو ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. انا مولا کل مؤمن و مومنہ، میں ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ میرا مولا ہے، میں آپ سب کا مولا ہوں. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اب آگے کہنے لگے ہاں جناب یہاں سے مولا سے تو مراد تو دوست ہے. مولا کا مطلب تو غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب تو ناصر بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب تو حاکم بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب پتہ نہیں کیا کیا جانا. وہ 27 معنی اس میں شروع کر دیے معنی، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جڑا پانی نو گدلا کر دے نا سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے. یہ اس طرح کی ہم نے ہمارا آیا ہے وہ آرٹیکل، اس میں 14 دلیلیں ہم نے دی ہیں کہ مولا کا مطلب حاکم اور سرپرست ہے. ہم یہاں 1-2 فقط مجھے چاہنے بات کریں. مولا کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ مولا کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، مولا کا مطلب دوست ہے جی، جس چیز کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. اچھا یہ ساری دوستی جو اعلان کرنا تھا اس برننگ ویدر، اس گرمی میں کہ جب کہ سب کی ٹینڈ ہو چکی ہے، بولڈ ہو چکے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. عقل ہے کچھ یا نہیں ہے؟ اچھا وہاں پہ اگر دوستی مراد ہوتی تو جو سب سے پہلے کہا گیا اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ، علی مبارک ہو آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مومن مومنہ کے مولا بن گئے. بخن لکا یا علی. دوستی پہ مبارک نہیں ہوتی ہے، کوئی نئی پوسٹ ملتی ہے تو مبارک ہوا میں اس کا دوست بن گیا ہوں یا مبارک ہو جائے. اچھا اس میں کون سی مبارک کی بات ہے؟ ہزاروں دوست ہوتے ہیں، مبارکیں دیتے رہو گے اسی طرح نہیں. اگر کوئی مثلاً پرائم منسٹر بن گیا ہے تو اس کو مبارک دیتے ہیں. فلاں جو ہے نا کسی کا چیئر بن گیا ٹھیک ہے جو اس کو مبارکباد دیتے ہیں. کوئی صدر بن گیا ہاں جی اس کو مبارکباد دیتے ہیں. اب دوستی کے اوپر کیا مبارک ہے؟ بخن لکا یا علی، علی آپ کو مبارک ہو آپ کو. اصبحت مولایا، تم میرے بھی مولا بن گئے ہو.
व मौला कुल्ल मोमिन व मोमिना, हर मोमिन और मोमिना के मौला बन गए हो। मन कुंत मौला फाज अली। किस किस की मौला है? कहते हैं नहीं जनाब, ये जो दोस्ती है, अच्छा दोस्ती मुराद होती, अगर दोस्ती मुराद होती तो फिर वो जो हारिस इब्न नौमान फेरी है वो भी तो अरबी जानता ही था ना जी, अरबी तो वो भी जानता था। अगर दोस्ती होती तो वो क्यों गुस्से में आया और आकर कहा या रसूलल्लाह, नमाज से कही नमाज पढ़ी, रोज़ा से कहा रोज़ा रखा, हज कहा हज के लिए आ गए, आप अपने भाई को हम पे मुसल्लत करके जा रहे हैं, ये आप बता दें ये आपका हुक्म है या अल्लाह का हुक्म है? उस वक्त हुजूर फरमाते हैं वल्लज़ी बाअसनी बिन नबुव्वा, उस खुदा की कसम जिसने मुझे नबी बनाया है, ये मेरा हुक्म नहीं है, मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरा हुक्म नहीं। उन्होंने कहा अच्छा अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह को कहें फिर एक पत्थर आए ज़रा। बदबख्ती जब इंसान की आती है, बजाय इसके कि मुझे अकल आए, दुआ करता है, दो क्या करता है, बजाय कि अकल आए उसने कहा नहीं पत्थर आए। यानी ये दुआ नहीं की है कि अल्लाह तू मुझे फ़हम दे दे, मुझे इदराक दे दे, मुझे समझ दे दे, मुझे मारिफत दे दे, मुझे अली वाला बना दे, नहीं। उसने क्या किया? उसने कहा पत्थर आ जाए। अल्लाह ने कहा ठीक है पत्थर ही आ जाएगा, पत्थर ही आ जाएगा। अल्लाह ने फिर वहीं सर से पत्थर को रसीद किया और फिर आर पार हो गया, नहीं वहीं पे ढेर। अच्छा अगर दोस्ती ही मुराद होती तो वो नौमान फेरी तो बहुत अच्छे तरीके से अरबी जानता था, उसे पता था नहीं नबी के बाद अली आ गए, इस वजह से उसने एतराज़ जो किया है। अच्छा ठीक है जनाब, दोस्ती दोस्ती चलो ठीक है मुराद। अच्छा आपको ज़रा ईमान से ज़रा आपके ईमान को भी तो चेक करना है, आपके ईमान का अब सवाल होता है। हुजूर ने फरमाया देखें कॉन्टेक्स्ट देखें, उसके सियाक व सबाक देखें, तनाजुर देखें, सिनारियो देखें, बात की गुफ्तगू का अंदाज़ देखें। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज़्यादा तुम पर हक़ तसर्रुफ़ नहीं रखता? कालू बला। उसके बाद हुजूर ने फरमाया इन अल्लाह मौला, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौला कुल्ल मोमिन व मोमिना, मैं हर मोमिन और हर मोमिना का मौला हूँ। अल्लाह को किस माने में मौला लेते हो? नबी को किस माने में मौला लेते हो? इन अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, अना मौला कुल्ल मोमिन व मोमिना, मैं हर मोमिन और मोमिना का मौला हूँ। मन कुन तो मौला हो फहाज़ अली मौला। अब तुम्हारे ईमान का सवाल ये है कि ये बताओ कि पैगंबर को किस माने में मौला लेते हो? पैगंबर को मौला, चूँकि हुजूर ने यहाँ पे बाज़ शायर होते हैं ना क्या करते हैं, वो जब गिरा लगानी होते तो गिरा के साथ भी अपना नाम लगा देते हैं, दोनों ही में। आखिरी जो मिसरा होता है उसमें, उस आखिरी मिसरा में 2 दफ़ा नाम दे देते ताकि शेर को और ज़्यादा महफूज कर दिया जाए, शेर चोरी ना हो। अगर यहाँ पे 1 दफ़ा होता ना मौला तो बात बन जाती थी तुम्हारी। यहाँ पे 2 दफ़ा है, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला। 2 दफ़ा यहाँ पे मौला है, 1 दफ़ा नहीं है। तुम कितना छुपाना चाहोगे? अली छुपने वाली चीज़ नहीं है, अली तो चराग़ मुस्तफ़वी का वो चांद है। इस वजह से फरमाया मन कुन तो मौला हो। आप हुजूर को किस माने में मौला लेते हैं? हुजूर को जिस माने में, बस छोड़ दें उनको, यही कहते हैं। तुम्हारे ईमान का क्या पैगंबर को अपना दोस्त समझते हो? पैगंबर को बमाना दोस्त समझते हो, बमाना रफ़ीक समझते हो? किस माने में पैगंबर को? जिस माने में पैगंबर मौला है उसी माने में अली मौला है, फ़र्क नहीं है उसमें। मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। अच्छा किस किस के मौला हैं पैगंबर? यानी एक चीज़ कहते हैं ना कि जो अफजलियत है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
کہ تمام انبیاء بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر. نبی کے بعد اگر کوئی عظیم ترین ہستی ہے تو اس کا نام علی ہے. تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دلیل یہی ہے من کنت مولاہ فہذا علی. کہ وہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ من کنت مولاہ، جس جس کا میں مولا ہوں. پیغمبر کس کس کے مولا ہیں؟ پیغمبر اگر آدم کے مولا ہیں تو علی آدم کے مولا، نوح کے مولا ہیں تو علی نوح کے مولا، ابراہیم کے مولا ہیں تو پیغمبر کے بعد علی ابراہیم کے مولا، موسیٰ کے مولا ہیں تو علی موسیٰ کے مولا، عیسیٰ کے مولا ہیں تو پیغمبر کے بعد علی عیسیٰ کے مولا. جس جس پر نبی کی مولائیت ہے اس پر علی کی مولائیت ہے. فرق نہیں ہے اس میں، کوئی فرق نہیں ہے. اس وجہ سے من کنت مولا ایک افضلیت کہ جو اہل بیت اطہار سارے معصومین علیہ السلام کی ہے، اس میں سے ایک دلیل جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک ہمارے پتہ نہیں کسی میگزین میں کسی نے پڑھا تو یہاں پہ کسی نے آرٹیکل لکھا انگلینڈ میں، تو کسی بڑے مفتی صاحب نے کہا کہ عدیل صاحب سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بات کرتے کہ بعد از نبی بزرگ تو ہی قصہ مختصر تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے افضلیت کا، پھر میں کیا کہوں؟ یعنی تو یہی کہتا ہوں اگر عالم ذر سے پوچھیں الست اولا سے، وہاں سے بھی تو آپ کو علی ہی ملے گا. عالم ذر سے علی، اور انسان چلا جائے جنت کی طرف وہاں پہ بھی علی. ہم تو علی کو ہر دم اپنی جان، اپنا مشکل کشا، اپنا دین، اپنا ایمان سمجھتے ہیں. افضلیت علی ابن ابی طالب کی، یعنی ایک دلیل. ہمارے پاس ہزاروں دلیل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک دلیل ہے ہمارے پاس. مولا امیر المومنین کی جو ولایت ہے ان کے اوپر ہمارے پاس ایک دلیل نہیں، ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں جو ہے نا وہ دلیلیں موجود ہیں. کہ جہاں پہ ایک کتاب ہے علامہ ہلی اللہ مقام ہو، آئی ڈونٹ نو از اٹ ٹرانسلیٹڈ اور ناٹ، اس کا نام ہے الفین. الفین، الف کس کو کہتے ہیں؟ ہزار کو کہتے ہیں. الفین کے کیا مطلب؟ 2000 دلیلیں ہیں میری مولا کی ولایت اور امامت کی. 2000 دلیلیں. یہ تو ان میں سے ایک دلیل ہے نا. ایک دلیل ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اس کے بعد احسان جو شاعر ہے نا وہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہو میں بھی. غدیر کے کئی رخ ہیں، کئی پہلو ہیں. غدیر کا ادبی پہلو الگ ہے، تاریخی پہلو الگ ہے. 30 سال تک الغدیر کے اوپر علامہ امینی نے 11 جلدیں لکھی. 30 سال. جب انڈیا میں گئے نا وہ تحقیق کے لیے تو لائبریری کی چابیاں انہیں دے دی گئیں. 6 مہینے تک انہوں نے تحقیق. اس وقت بڑا علمی مرکز تھا. آج کل تو کچھ مرکز اور بنے ہوئے ہیں تو ہم ڈاکٹر نصیر کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں، باقی وہاں کیا بدلوں گا. اس وقت بہت بڑا علمی مرکز تھا، بہت بڑا علمی مرکز. یعنی لکھنؤ یہ وہ بڑی بڑی لائبریریز اور بڑے بڑے، آپ کو پتہ ہے جو علم و مناظرہ ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا انڈیا کا جو ہے نا اس دوران تو سارا یہ تھا، انڈیا ایک ہی تھا سارا. تو اس دوران تھا 6 مہینے تک چابی ان کو دے دی گئی اور یہ 30 صفحے ہر روز لکھتے تھے. کتنے؟ ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، 5 بھی نہیں پڑھتے ہیں تو لکھنے تو الگ چیز ہے. تحقیق کے ساتھ 30 صفحے یہ تحقیق کے ساتھ لکھتے تھے، تحقیق کے ساتھ 30 پیجز. جب واپس آئے نجف تو ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا کا موسم کیسا تھا، ہندوستان کا موسم کیسا تھا. انہوں نے کہا مجھے ہندوستان کا موسم کوئی پتہ نہیں، کیونکہ میں باہر نکلتا تو مجھے پتہ ہوتا کہ انڈیا کا موسم کیسا تھا. 6 مہینے لائبریری کے اندر رہے، 6 مہینے. 30 سال کی تحقیق کا الغدیر ہے 11 جلدوں میں. 11 جلدوں میں الغدیر ہے. یہ ہمارے ان اثاثے ہیں کہ جن کی طرف میں الغدیر، یعنی الغدیر کوئی 2 گھنٹے کی مجلس نہیں ہے یا جشن نہیں چاہیے تھے.
غدیر کے لیے ہزاروں گھنٹے گفتگو کی جائے تو پھر بنتی ہے الغدیر. الغدیر جو ہے 11 جلدوں. اب 11 جلدوں میں اس کی آپ دیکھیں، میرے خیال میں کہ شاید اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہوگی، اس کو جو ہے نا وہ دیکھیں. ایسا نایاب، اسی وجہ سے نا جو غدیر مناتا ہے نا، اب بات سنو، ایک آج جو ہے نا بہت زبردست جو ہے نا میں ان کی طرف سے کہتے ہیں کہ جو غدیر مناتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ کتاب میں اس کے ثواب میں اسے شامل کروں گا. الغدیر اتنی اعلی اور عرفہ اور اتنی لاجیکل اور اتنی بہت زبردست طریقے کے ساتھ مستند، اس جیسی کتاب جو ہے نا آپ کو، اگرچہ وہ چاہتے تو 20 جلدوں میں تھے. وہ ہمارا ایک ساتھی وہیں پہ وہ منڈی بہاؤدین، بہت بڑی کتابیں ان کی ہیں، مقدمہ شیعت جو ہے نا انہوں نے لکھی، میرے خیال 25-26 دفعہ چھپ چکی ہے. تو انہوں نے ویسے وہ پڑھنے والی کتاب ہے مقدمہ شیعت، انہوں نے جو لکھی ہے شیعت کا مقدمہ جو ہے. تو میں کسی آدمی کو بھیجا ہمیں کہ وہ میں نے زبور آل محمد آپ کی پڑھی ہے، پہلے تو پوچھا کہ ان کی صحت کیسی ہے. انہوں نے کہا نہیں صحت تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے ان کی. کہا کہ علامہ جو ہے نا امینی انہوں نے تو 11 جلدوں پہ، تو اس کے بعد وہ فوت ہو گئے ہیں. میں نے کہا کہ وہ پریشان نہیں ہوں، زبور آل محمد کی 7 جلدیں مکمل ہو گئی، صحیفہ سجادیہ مکمل ہے. تو یعنی یہ ہے کہ چاہتے تھے 20 جلدوں میں اس کو لکھے، لیکن 20 جلدوں کے بجائے کیا ہو گیا، انہوں نے وہ 11 جلدوں کے بعد پھر ان کا جو سلسلہ ہے وہ باہر کیف جانا تو ہے نا، لیکن مولا نے بہت قبول کیا ہے یہ چیز. اب میں آخری بات کہہ کے تمام کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. آخری بات یہ ہے کہ ہم نے غدیر کے لیے کیا کیا ہے. کیا ہم نے فقط نعرے لگائے ہیں، یا اس کے بعد ہم غدیری کھانا بھی تو کھانا ہے نا، بھی نیاز بہت ثواب ہے. آج کا جو ہے نا، آج کے روزے کا ثواب، آج کے کھانا کھلانے کا ثواب، فیام جس کو کہا ہے کہ گویا پوری دنیا کو اس نے کھانا کھلایا. آج کے جو ہے نا بہت، جس طرح آج کہ روزے کا اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے ساری زندگی روزہ رکھا ہے، ساری زندگی آج کے روزے. اس میں سے کسی چیز کا بھی آج کے دن کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن کم از کم ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، مجھ سے پوچھیں آپ نے آج غدیر کے لیے مولا کے نام کا کیا ہدیہ دیا ہے، تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ میں نے پورے سال میں جو ایک کتاب جس پہ میں کام کر رہا تھا، علی ولی اللہ، میں نے اپنے مولا کے نام ہدیہ کر دیا. وہ غدیر کے اس میں بہت سارے، ہر ایک کی اپنی جگہ پہ ہو رہا. ہمیں خود سوچنا یہ ہے کہ ہم نے غدیر کے لیے کیا کیا. کم از کم ایک بچے کا نام علی رکھا ہے. اگر اپنے بچے کا نام علی رکھا ہے نا، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے غدیر کی یاد میں علی نام رکھ کے میرے مولا کی یاد تازہ کر دی. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے مجھے ورنہ وہ 70 دن کے بعد غدیر کو کیوں بلا دیا گیا؟ اونلی 70 days. 18 ذوالحج کو غدیر ہے، تو 28 صفر کو حضور کی وفات حضرت آیات، تو کتنے ہیں؟ 70 days بن گئے نا. یہ 70 days میں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بھول گئے ہیں سارے؟ 70 days میں کیوں بھولے ہیں؟ کوئی معمولی مجمع بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ یعنی جتنے جو سینٹر بھرا ہوا ہے اس جتنے آدمی تھے، وہ تو 1,41,000 آدمی تھا. 141,000 یہ لوگ تھے. یہ سارے کیسے بھول گئے؟ یعنی کیسے بھولے ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 70 دنوں کے اندر سب کچھ بھول جائیں؟ یعنی یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ 70 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ علی کو بھلا دیا. یعنی یہ بہت بڑی مصیبت کا دن. اس وجہ سے آپ اگر کہیں کہ اور بھی تاریخوں میں خیر مثالیں بہت ہیں، لوگ تو ایک دن میں بھول جاتے ہیں. جب ان کا مفاد نہیں ہوتا ہے نا تو وہ ایک دن میں ہی بھول جاتے ہیں. برادران یوسف صبح سے لے کر شام میں بھول گئے. پہلے وعدے لے کر گئے تھے یوسف کی ہم نگہداشت کریں گے، آپ جو ہے نا وہ نگہداری کریں گے، حفاظت کریں گے، اور شام میں آئے گانے بیڑیا کھا گئے، بھول گئے.
حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ 30 دن کے لیے پہلے گئے، 10 دن مزید جب بڑے، 40 دن کے بعد انہوں نے سامری کی پرستی شروع کر دی، وہ بچڑے کی پرستی شروع کر دی، بچڑا جو ہے نا بنا لیا، گوشالہ بنا لیا، اس کی پرستی شروع، 40 دنوں میں جو ہے نا یہ کر۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اور مجلس تمام ہے، جوشن تمام ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غدیر کی حفاظت کرنے والی ہستی کا نام سیدۃ النساء العالمین، جن کو پیغمبر بذات الرسول کہتے تھے، نقش رسول ہیں، پیغمبر کی جان ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچی اس نے مجھے پہنچائی، یعنی معیار ہے، مرضی ہے، خدا کا معیار ہے۔ اگر علی کے علاوہ مجھ سے اگر پوچھا نا سب سے بڑی دلیل کیا ہے مولا امیر المومنین کی ولایت کی، تو میں کہوں گا سیدہ کا قیام۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے، سیدہ نے سب سے پہلے ولایت کا دفاع سب سے پہلے کیا۔ اگر غدیر کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی نا، سقیفہ ہوتا، ایک دن بھی مجھے بتا دیں کہ کبھی غدیر کے علاوہ بھی انہوں نے کسی نے سپورٹ کیا۔ بی بی کیا ہے، یہ جملے بی بی کے ہیں، ڈور ٹو ڈور بازوں کو جاتی تھیں، خواتین جب آتی تھیں، ایک خطبہ مسجد تو آپ سنتے رہتے ہیں، خطبہ بستر بھی ہے، خطبہ بستر میں جب بھی خواتین آتی تھیں ایک ہی جملہ کہتی تھیں کہ میرے بابا کا وہ جملہ سب بھول گئے ہیں، الا تسمعون، کہ جب حضور نے کہا تھا کیا میری باتیں سن رہے ہو، اتنی بلند آواز سے حضور نے الا تسمعون چاروں طرف سے اعلان کیا تھا غدیر کا خطبہ دینے کے لیے کہ کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ سب کہتے ہیں بالکل صاف آ رہی ہے، اور الا تسمعون کیا تم سن رہے ہو؟ اس وقت فرماتے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان لمحات کو غدیری بنا دے، مولا امیر المومنین کی ولایت کی فیاضی بنا دے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، بہت بڑی آج عطا کا دن ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان کے سے کئی گنا زیادہ آج کے دن اللہ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے اور جنتیوں کے درجات کو بلند کرتا ہے آج غدیر کے دن۔ خدا بحق محمد و آل محمد آج کے اس عظیم دن کا واسطہ ہمارے جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں، حاجات رکھتے ہیں، باب الحوائج کے صدقے، مولا امیر المومنین کی ولایت کے صدقے میں، اور آج اس جشن غدیر کے صدقے میں ان کی ساری حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مومنین مومنات مریض ہے، بالکل بعض کی سفارش بھی کی گئی ہے، ان کے لیے اسپیشل دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی اس یوم الغدیر کے صدقے میں، مولا امیر المومنین کی ولایت کے صدقے میں انہیں صحت سلامتی عطا فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد، یا اللہ آج کا دن اخوت کا دن ہے، بھائی بننے کا دن ہے، عقد الاخوت کا دن ہے۔ آج مستحب ہے ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائیں، یعنی اس وجہ سے غدیر کے دن ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائیں، یعنی صیغہ اخوت ہے ہمارے ہاں غدیر کے دن۔ یا اللہ تو ہمیں اخوت نصیب فرما، یگانگت نصیب فرما، محبتیں عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنی مومنات گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہیں، یا اللہ آج کے جشن غدیر کو ان کے نام اعمال میں بھی ثواب عنایت فرما، اور جتنے مومنی مومنات تشریف لائے ہیں ان سب کے مرحومین کو آج کے اس جشن کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ جہاں سے جب سے 1437 سال جن لوگوں نے جشن غدیر منایا ہے، پروردگار ان سب کے نام اعمال میں آج کے جشن کی اس ثواب کو عنایت فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد اس مرکز کو جو اہل بیت کے نام پہ ہے دن دوگنی ترقی نصیب فرما۔ جتنی بھی خدمت کر رہے ہیں، دامیں درہمیں سخنیں جس عنوان کے تحت بھی کر رہے ہیں، پروردگار ان کے گھروں کو آباد فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما۔
عالم طاغوت کو نابود فرما۔ اور یا اللہ تو نے ہمیں جتنی عزت دی ہے، جتنی عظمت دی ہے، غدیر کے صدقے میں تو ملی ہے نا، میرے مولا کی ولایت کے صدقے میں ملی ہے۔ پروردگار ہم شکرانے کے ساتھ تجھ سے آج ہدیے بھی تو چاہتے ہیں نا جی، آج اس عظیم جو غدیر کا دن ہے، یا اللہ تو ہمیں عیدی عطا فرما اور ہماری عیدی بن جائے مولا امام زمانہ کا ظہور۔ یا اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار احباب اور ان کے مجاہدین مبلغین میں شمار فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے مولا اور آقا کے ظہور کے سلسلے میں جو راستہ ہموار کرنے والے موالی ہیں ان میں ہمارے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم سارے مل کے ایک دفعہ ذرا پڑھیں وہ دعا جو ہے جو آج کے دن کے لیے مخصوص ہے، میں پڑھتا ہوں آپ ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین من الولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ صلوات